पांचवी दफा आ गया जी। यस अलूना का ये आपसे सवाल कर रहे हैं खबर और मैसर के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। अभी ये फाइनल प्रेडिक्ट नहीं है इसके बारे में, फाइनल चीज नहीं है खबर और मैसर के बारे में। फाइनल चीज जो है सूरह माइदा के अंदर आई है 90 नंबर आयत के अंदर। ये आपसे इसके बारे में सवाल करते हैं जो ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग है इसके बारे में, जुआ और शराब के बारे में। कुल आप इनको बता दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। व इस्मुहुमा व मनाफिउ लिन्नास, और लोगों का फायदा भी है कुछ ना कुछ। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफीहिमा, लेकिन इनका इज्तिमाई एतबार से जो है इनका जो गुनाह है वो इनका नुकसान बहुत बड़ा है बनिस्बत इनके नफे के। वह सालूना का मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, यहाँ पे ये इशारा किया, वहां पे बिल्कुल इसको हराम कर दिया गया। वह सालूना का बाद युनफिकून, और ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि खर्च क्या करें। कितनी दफा हो गया? 4। आप इनसे कह दीजिए कि जो आपके पास जरूरत से जायद है उसको अल्लाह की राह में खर्च करें। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। अल्लाह ताला इसीलिए इसी तरह अपने अहकामात आपके लिए खोल खोल के बयान करेंगे ताकि आप गौर करें कि आप इनके ऊपर कितना अमल कर रहे हैं। फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वयसअलूनका अनिल यतामा, और ये आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। कितने हो गए? हाँ अच्छा, ये आपसे यतामा के बारे में सवाल करते हैं, यतीम जो बच्चे हैं उनके बारे में। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, आप इनको कह दीजिए कि आपका रवैया उनके साथ इस्लाह वाला होना चाहिए, मुस्लिहाना होना चाहिए। वही तुखालितुहुम फइख्वानुकुम, आप उनको अगर अपने साथ मिला भी लें तो भी आपके भाई हैं। वल्लाहु यअलमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानते हैं फसाद कौन करने वाला और इस्लाह कौन करने वाला है। यानी मतलब उनके माल, अगर आप उनके माल में से कुछ भी ना ले तो बेहतर है, लेकिन अगर आप उसको खर्च कर लें तो भी उनके लिए तो भी ठीक है। अल्लाह को पता है कौन फसाद कर रहा है, कौन इस्लाह कर रहा है। वलो शाअ अल्लाहु लअनतकुम, अगर अल्लाह चाहते तो आपको मुसीबत में डाल देते। अल्लाह कहते हैं कि आप उनके माल को बिल्कुल नहीं खर्च कर सकते। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाले। वला तनकिहुल मुशरिकाती, आप मुशरिक औरतों से निकाह न करें हत्ता युमिनना, जब तक वो ईमान न कबूल कर ले। वला अमतुन मुमिनतुन, एक गुलाम औरत मोमिन जो है वो खैरुन, बहुत बेहतर है, मिन मुशरिकतिन, इससे इस बनिस्बत इसके कि आप किसी मुशरिक औरत से शादी कर लें। वलो आजबतकुम, चाहे वो मुशरिका औरत आपको बहुत खूबसूरत ही क्यों ना लगती हो। वला तुनकिहुल मुशरिकीन, तुम अपनी औरतों को मुशरिकीन के निकाह में मत दो, अपनी औरतों का मुशरिकीन मर्दों के साथ निकाह ना करो हत्ता युमिनू, जब तक वो मुमिन हो जाते। वला अब्दुन मुमिनुन, अगर तुम अपनी किसी औरत का किसी गुलाम मोमिन के साथ निकाह कर दो तो खैरुन, ये बहुत बेहतर है, मुशरिकीन बनिस्बत इसके कि तुम उसका किसी मुशरिक के साथ निकाह करो। वलो आजबकुम, चाहे वो तुम्हें मुशरिक बहुत अच्छा ही क्यों ना लगता हो। उलाइका यदऊना इला अन्नार, इसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो जहन्नुम की तरफ इंसानों को खींच रहे हैं। जब मुशरिक खानदान में आ जाएंगे, वो मुशरिकाना रस्म और रिवाज को माशरे में आम कर देंगे तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है, इससे पूरा माशरा जहन्नुम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही, अल्लाह ने शादी इसलिए बैन की है कि अल्लाह आपको जन्नत और मगफिरत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए ऐसी जगह पे शादी करनी चाहिए जहाँ पे जन्नत के रस्ते हमवार हो। ऐसी जगह पे नहीं करनी चाहिए शादी जहाँ पे हम जो है ना वो अल्लाह से, रसूलों से, आखिरत से दूर होते चले जाएं, शरीयत से दूर होते चले जाएं। ये समझना चाहिए। वयुबय्यिनु आयाति लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह इंसानों के लिए अपने अहकामात बयान कर रहे हैं ताकि ये इसको पल्ले बांध लें, इसको याद रखें। वयसअलूनका अनिल बहीर, जी ये आखिरी दफा है। अच्छा ये दोबारा कीजिएगा, ठीक नहीं है गिनती हमारी। अच्छा ये आपसे सवाल कर रहे हैं इस मामले में, तो कुल हुआ अल्लाह, आप इनको बता दीजिए कि ये एक तकलीफ वाली चीज़ है औरतों के हक़ में। फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद, औरतों से इन अय्याम में जो है वो उनके जो खावत है वो अलहदा रहे। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, उनके करीब भी न जाएं जब तक कि वो सही तरह पाक न हो जाए। फ़इज़ा ततहहरना, जब वो खूब पाक हो जाए, फ़अतूहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह, जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया उस तरह उनके साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन, जो लोग तौबा बार-बार करने वाले और जो अल्लाह ताला जो बड़े पाकीज़ा रहने वाले लोग हैं, अल्लाह उनको बहुत पसंद करते हैं। निसाउकुम हर्फुल लकुम, तुम्हारी जो बीवियां वो तुम्हारे लिए हर्फ का मुकाम रखती हैं, खेती का मुकाम रखती हैं। फ़अतू हर्फकुम अन्ना शिअ्तुम, तो आप अपनी खेती में जहां से चाहे आ सकते हैं। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आप अपनी कल की तैयारी करें, मतलब आखिरत के लिए जो है अमाल जमा कर लें। वत्तकुल्लाह वअलमू, आखिरत के लिए इन्वेस्ट करें। वत्तकुल्लाह वअलमू, अल्लाह से डरते रहो और इस बात को जान लो अन्नकुम मुलाक़ूहु, कि आपकी अल्लाह से मुलाकात होगी। वबश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान रखने वाले हैं। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिईमानिकुम, ये जो यसअलूना का है इसके बाद जैसे यसअलूना अनिल महिल्ला था, तकरीबन 20 आयत थी जिनमें हज और क़िताल के अहकाम थे। इसी तरह ये सबसे डिटेल्ड टॉपिक है उसके बाद, जिसमें यसअलूना अनिल महीद के बाद मियाँ और बीवी के ताल्लुकात और निकाह और तलाक और खुला के अहकामात तकरीबन 20 आयत में अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। ये बहुत तफसीली मौजू अल्लाह ताला ने इसके बाद बयान किया है। निसाउकुम हर्थुल लकुम वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिईमानिकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को उर्दा ना बना लीजिए अपनी कसमों के लिए।
کیا مطلب کہ قسم اٹھا لو ان تبروا وتتقوا کہ میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا اور میں یہ اچھائی کا کام نہیں کروں گا. اللہ کی قسم میں فلاں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا, میں فلاں بندے کو منہ نہیں لگاؤں گا. اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ آپ قسم اٹھا لیں کہ میں کوئی اچھائی کا کام نہیں کروں گا, نہیں بالکل بھی نہیں. جب ارشاد میں کہ جب تم میں سے کوئی بندہ قسم اٹھا لے ایسی اچھائی کے کام نہیں کروں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ خیر کا کام اس کو کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے, قسم کا کفارہ دے اور اب خیر کا کام جو ہے اس کو کرے. وہ یہ نہیں کہ قسم اٹھا لیے تب میں وہ کام نہیں کروں گا, نہیں, اس کو کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت کا نام غلط کاموں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. واللہ سمیع علیم. تصلح بین الناس, لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے اپنے آپ باز نہیں رہیں گے کہ میں نے قسم اٹھائی کہ میں صلح نہیں کرواؤں گا, کروانی ہے آپ نے صلح. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والے علم رکھنے والے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ آپ کا مواخذہ لغو قسموں کے ساتھ نہیں کریں گے, ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, جو آپ کی نیتیں آپ کی سوچ ہے اس کے اوپر آپ کا مواخذہ ہوگا, اس پہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, جو دل کے ارادے اور سوچ اور پوری دل جمعی سے انسان عمل کرتا ہے اس کے اوپر انسان کا مواخذہ ہے. واللہ غفور حلیم, اللہ تعالیٰ بہرحال معاف کرنے والے, پھر بھی معاف کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں اور حلم کرنے والے, بردبار ہے. للذین یؤلون من نسائہم, جو الا کر لیتے ہیں بیویوں کے ساتھ, یعنی قسم اٹھا لیتے ہیں میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. تربص اربعۃ اشہر, 4 ماہ تک ویٹ کریں گے. 4 ماہ سے کم ہو تو قسم اٹھانا یعنی اللہ کی اختیار کی جا سکتی ہے. 4 ماہ سے زیادہ ہوگا تو فَإِنْ 4 ماہ کے بعد کیا کرے گا, اگر وہ پلٹ آتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اگر 4 ماہ سے کے بعد بھی ہو علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے, اپنی طلاق کا عزم کر لیتے ہیں. فإن اللہ سمیع علیم, تو وہ ان کو فارغ کر دیں, طلاق دے دیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور اس کو تنگ کروں گا اور 4 ماہ گزر جائے اور 4 ماہ بعد بھی اس کا فیصلہ نہ کریں, یہ غلط چیز ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. والمطلقات, اگر خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو پھر کیا ہے, یہ تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, وہ عورت جو ہے وہ 3 ماہ جو ہے 3 سائیکل جو ہے وہ ویٹ کرے گی, وہ عدت گزارے گی. ولا یحل لهن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن, اگر اس میں وہ پریگننٹ ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہ اس کو چھپائیں گے نہیں. اگر ان کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے, ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر, تو کوئی چیز چھپائیں گے نہیں, ہر چیز بیان کریں گی. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک, اس دوران یہ بھی اس عدت کے پیریڈ میں 3 ماہ کے اندر ان کے خاوند جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں, حق رکھتے ہیں مکمل کہ وہ ان ارادو اصلاح, اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کر لیں. یہ پہلی 2 طلاقوں کی بات ہو رہی ہے, پہلی دوسری طلاق جس کے بعد اصلاح ممکن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, بہرحال عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, لیکن بہرحال مردوں کو ایک درجہ زیادہ اللہ نے فضیلت دی ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, یعنی صلح کے معاملے میں, صلح کے معاملے میں ان کو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ صلح کریں. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ غالب ہے, حکمت والے ہیں. الطلاق مرتان, وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 طلاقیں ہیں. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ, اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو رکھ لیا جائے, او تسریح بإحسان, یا اچھے طریقے سے اس کو جدا کر دیا جائے. ولا یحل لکم, انہیں تنگ نہ کیا جائے. ولا یحل لکم, ایمان والوں کو یہ جائز نہیں ہے, تمہارے لیے ایمان والوں جائز نہیں ہے کہ ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا, اگر تم نے طلاق دی ہے تو جو تم نے حق میں دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لو. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ, اگر یہ خوف ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ, اگر یہ وقتر خوف ہے کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے, کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به, بیوی کو خاوند طلاق نہیں دے رہا تو بیوی کیا کرے, فدیہ دے کے اس سے جان چھڑا لے. یعنی وہ جو حق مہر کی اماؤنٹ ہے یا جو کوئی فردر بھی اس کو دینا پڑتا تو وہ دے کے اپنی جان چھڑا لے ایسے شخص سے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں, فلا تعتدوها, ان سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون, تو جو ان سے تجاوز کرے گا یہ ظالم ہے. فإن طلقها, اگر اس نے اس کو طلاق دے دی, کتنے طلاقیں ہو چکی ہیں اس وقت, 2 ہو چکی ہیں, اور یہ تیسری کی بات ہے. 2 کے بعد رجوع کیا تھا, ممکن تھا, اب تیسری کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے. فإن طلقها, اگر اس نے اس کو طلاق دے دی, یہ ترتیب سے چل رہا ہے, کون سی, تیسری. فلا تحل له, تو یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے. من بعد, اس طلاق کے بعد, حتی, یہاں تک کہ تنکحہ, وہ عورت نکاح کرے, زوجا غیرہ, اس کے علاوہ کسی اور مرد سے. یہاں پہ تنکحہ کا لفظ کس کے لیے بولا گیا, عورت کے لیے. ینکحہ ہوتا اگر مرد کے لیے ہوتا تو, اگر مرد کو کہتا نا, کہا جاتا نا کہ تم اپنی بیوی کی ایک جگہ پہ اور شادی کر کے پھر کر لو, جیسے ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے دیے تو اب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی اور کے ساتھ شادی. تو پھر یہ لفظ کیا ہوتا, ینکحہ. تنکحہ کا مطلب وہ عورت شادی کرے گی, اپنی مرضی سے جہاں مرضی شادی کرے, وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے یا وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے, طبی طور پہ آپس میں ان کی نہیں بن پاتی, تو یہ اس کے ساتھ دوبارہ کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ ارینج میرج ہو جائے, وہ تو میرج ہی نہیں ہوتی جس میں ٹائم لگا دیا جائے, جس میں ٹائم فکس کر دیا جائے, وہ نکاح نہیں ہوتا, وہ صفا ہوتا ہے, وہ بھی حیائی کا کام ہوتا ہے. تو طلقہا, تو اس لیے یہ جو لوگ یہ ایک حلالے کی کیفیت پر آتے ہیں نا, وہ قرآن سے بالکل نہیں اس کا حکم ہے, اور نہ ہی ایسی کوئی چیز ہے, یہ حرام کام ہے, اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فإن طلقہا, ایک اور اعتبار سے بھی کہ مرد کو حق یہاں پہ اوپر دیا گیا کہ وہ کیا دے دے, اگر نہیں رہنا چاہتا تو
طلاق دے دے. عورت کو حق دیا گیا کہ وہ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا کر لے, کھلا لے لے. اوپر کہا گیا نا کہ فی مفتدت بھی, فدیہ دے کے جان چھڑا لے. اب یہ جو 3 طلاقیں دے دی ہے, کس نے اپنے حق کا استعمال کیا؟ عورت نے کھلا تو نہیں لیا. اچھا, اب جب مرد نے اپنا حق غلط استعمال کیا اور اسے 3 طلاقیں دے دی اکٹھی, تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی یا اس نے 3 طلاقیں دے دی ہوئی ہے, تو اب جو بھی ہے, جو پینلٹی وغیرہ ہے, جو چیز ہے, وہ کس پہ ہونی چاہیے؟ مرد پہ ہونی چاہیے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کہ وہ اس کا آگے نکاح کرو, اس کا تو عورت کا تو کوئی گناہ ہی نہیں, اس نے تو اپنا رائٹ یوز ہی نہیں کیا. تو اس لیے اس کا کوئی بھی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بھائی طلقہ, اگر اس نے اس کو اس دوسرے خاوند نے جس کے ساتھ اس نے خود شادی کی تھی عورت نے, تو اگر وہ خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے, فلا جناح علیہما ان یتراجعا, تو کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں, آپس میں, یعنی وہ پہلا خاوند اور یہ بیوی آپس میں دوبارہ سیٹل ہو جائیں. اگر انہیں یہ یقین ہے کہ ان یقیما حدود اللہ, کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. وتلک حدود اللہ, اور یہ اللہ کی حدود ہیں. یبینھا لقوم یعلمون, اللہ یہ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو کہ علم رکھنے والے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. مطلب یہ کہ پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے, تو جو عدت ہے ثلاثۃ قروء, 3 پیریڈز جو ہے یا 3 سائیکلز, وہ عدت جو ہے اس کے اندر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں, نہیں رکھنا چاہتے تو احسن طریقے سے اس کو فارغ کر دیں. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, ان کو اس لیے مت روکو کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ میرا خاوند مجھے بہت تنگ کر رہا ہے. جو پیچھے طلاق براتان ہے نا, یہ آیت کی پس منظر کیا تھا, اس نے کہا کہ میرا خاوند مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں بہت تنگ کروں گا. اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ جو کہتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو پھر رجوع کروں گا, اور پھر میں طلاق دوں گا اور پھر عدت پوری ہوگی پھر رجوع کروں گا. اس طرح ہی رکھوں گا, میں تمہیں کبھی بھی سکون نہیں لینے دوں گا. اس وقت تک طلاق کی عدت کی ڈیوریشن مقرر نہیں تھی, اس کی جو ہے نا ڈوز مقرر نہیں تھی کہ کتنی دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے. تو اب کیا ہوا, انہوں نے جب یہ معاملہ پیش کیا عائشہ رضی اللہ کے سامنے, عائشہ رضی اللہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیا, تو یہ آیات پھر نازل ہوئی کہ آپ آسان طریقے سے رکھ لیں یا پھر ان کو فارغ کر دیں. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اس لیے مت رکھو کہ آپ ان کو لٹکا کے رکھو گے اور ان کے ساتھ زیادتی کرو گے, کوئی یہ نہ کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو یہ کرے گا وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ کے ان احکامات کو مذاق مت بناؤ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو ہے وہ دوسری جگہ پہ شادی کر لے تو تمہارے لیے حلال ہے, تو اب تم ایک جو ہے نا وہ غیر فطری طریقہ اختیار کرو اور اس کو ایک اللہ کے قانون کو ایک غلط رکھ دینے کی کوشش کو کرو, ایسا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو, اللہ کے احکامات کو مذاق مت سمجھو. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو تم پر ہیں. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بھی, جو اللہ نے تمہارے پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے تمہارے پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ان احکامات کو اپنے پامال نہیں کرنا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. چلیں انشاءاللہ اب